وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ جتنے حضرات بھی اج دی اس پاک محفل وچ آ گئے ہو سارے دے سارے خوش بخت ہو۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات تھوڑے بختاں مزید بلند فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، اے میرے غلاموں جتھے تانوں جنت دے باغات نظر آ جان انہاں وچوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ قالوا ما ریاض الجنہ، آقا جنت دے کیڑے باغات ہیں جنہاں دا ذکر فرمایا۔ قال حلقۃ الذکر، میں جتھے جتھے ذکر دیاں محفلاں سجیاں ہون اوتھے اوتھے جا کے بیٹھ جایا کرو، پھر انج ہی ہوئے گا جویں تسی جنت دے باغاں وچوں کچھ نہ کچھ کھا رہے۔ اور دوسری روایت مساجد دے متعلق فرمایا اے مسجداں وی جنت دے باغاں وچوں باغ ہیں۔ تو رب کائنات نے ساڈے تے دوہرا کرم فرمایا کہ اسی جنت وچ جنت سجا کے بیٹھے، یعنی مسجد بھی جنت محفل بھی جنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے بڑی کرم نوازی فرمائی۔ بلا تمہید میری تقریر دا آغاز ہے، میں تو اڈا زیادہ وقت نہیں لینا کیونکہ ٹائم پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ چند لمحے میں تو اڈے میں گفتگو کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زدیام آیا کریمہ، آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، فرمایا ایک وہ ذات ہے جڑی صدق لے کے آئی، وصدق بہی، اور ایک وہ ذات ہے جڑی ہوتی تصدیق کرنے والی۔ صدق یصدق تصدیقا، ایک ذات ہوئے جڑی صدق لے کے آئی، اور ایک وہ ذات ہے جڑی ہوتی تصدیق کرنے والی۔ اولئک هم المتقون، اللہ فرماتا ہے متقین پرہیزگار۔ مفسرین فرماندے نے صدق لے کے آن والی ذات میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی ذات مبارکہ، اور انہاں دی تصدیق کرنے والی ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات۔ میرے مسلک دے علماء میرے تو قبل بھی خوبصورت ترین خطابات فرما گئے، اور یقیناً میرے مسلک دے علماء میرے سٹیج دی زینت بھی نے۔ جس ہستی دا ذکر کرنے واسطے میں حکم ملیا اس ہستی دا نام نامی اس میں گرامی ہے عبداللہ، اور یہ معنی کی ہے اللہ کا بندہ۔ علماء فرماندے نے کہ آپ دا نام نامی اس میں گرامی عبداللہ، ایک کلمہ پڑھن تو پہلے آپ دا اے نام عبداللہ۔ ہن ذرا تسی سوچو کہ جیڑا کلمہ پڑھن تو پہلا ہی عبداللہ ہے، کلمہ پڑھن تو بعد دا کی کام ہوگا؟ پھر آپ دی کنیت ابو بکر، بکر کہندے نے صبح صادق دی پہلی کرن، بکر کہندے نے اس اونٹنی نو جنے تازہ بچہ جنیا ہو۔ آپ دی کنیت ابو بکر اس واسطے کہ جنہیں صبح صادق دی پہلی کرن نکل کے پورے زبانے نو روشن کر دی، فرمایا اس طرح سب تو پہلا آپ نے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخلہ فرمایا، اور آپ دا لقب ہے صدیق، ایک ہے صادق
اور ایک ہے صدیق مانا دوہاں دا سچا لیکن فرق صادق اس سچے نو کہندے نے کہ جیڑا کم اپنی اکھاں نال ویکھے بے عین ہی اس طرح کے سچ بیان کرے اونوں کہندے نے صادق اور صدیق وہ ہے جو زبان سے کہہ دے اللہ اسے سچ فرما دے توجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے توڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نالوں عمر بچوں 2 سال چھوٹے یعنی ایک کی زمانہ ہے 2 سال دا کنا فرق اور آپ دی صحبت بھی میرے مصطفیٰ سے اٹھنا بیٹھنا بھی حضور نال یعنی انج بھی کہہ سکتے ہو بچپن دا یارانہ صحبت سالے تالے کنا صحبت تالے تالے کنا اچھے بندے کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی اور برے بندے کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بچپن بھی حضور دے نال گزرے تے سرکار نے بچپن وچ بھی بچیاں والا کدی کام نہیں سی کیتا سمجھ دیو جو میں بچے کھیڈاں کھیڑ دیں نا انجو حضور کدی نہیں سی کھیڑی توجہ اے او ہستی بالا وقار نے جنہ بچپن وچ بھی بتاں نو سجدہ نہیں کیتا کیونکہ صحبت دا اثر سی لیکن اس تو بھی پیچھے دی گل کرنے لگا ابو قحافہ جنہ فتح مکہ تے اسلام قبول کر لے چھوٹی جی عمر حضرت ابو بکر دی گٹوں پھڑیا تو بہت کھانے لگے بہت دے سامنے کھڑیاں کر کے کہنے لگے تیرا مسجود ہے آج تو بعد انہوں سجدہ کرنا ہے تیرا معبود ہے آج تو بعد ایدی عبادت کرنی انہی گل کر کے باپ پیچھے ہٹے آتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت انہوں مخاطب کر کے اندھنے اچھا تو میرا رب ہے کہ میں پکھا ماں میں روٹی کھوا اگر تو میرا رب ہے تو میں پیاسا میں پانی پلا اگر تو میرا رب ہے میں ننگا تو میں کپڑے دے ہون تو سی جان دے ہو من دون اللہ تے اولیاء اللہ اچھ بڑا فرق من دون اللہ وہ ہیں جنہیں بندہ بنائے اور اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں اللہ بنا کے بیٹھتا جنہوں بندہ بنائے نہ کسی کا نفع کر سکتے نہ نقصان کر سکتے اون بہت سی ہوتا نہیں سی نہ بول سکتا آپ نے پتھر پھڑیا تو بہت نو مارے باپ نو غصہ چڑھیا منہ تے تھپڑ ماریا کٹوں پھڑیا گسیٹ تے گھر لے گیا آپ دی امی جان نو جا کے کہنے لگے انہیں آج اے کچھ کیتا ہے آندہ سی جے تو میرا رب ہے تو میں بکھا روٹی کھوا اگر تو میرا رب ہے پیاسا پانی پلا تو میرا رب ہے تو میں ننگا میں نو کپڑے دے پھر پتھر ماریا انہیں سجدہ نہیں کیتا کہ ماں کہنے لگی یہ بکوہافا اے دیتے غصہ نہ کر انہیں بوتنوں سجدہ نہیں کرنا اور غصہ آگیا یہ دی کی وجہ ہے انہوں نے کہا جدوں میرے پیٹ میں سینا کہ میں بوتنوں سجدہ کرنے واسطے جھکن دا ارادہ کر دی رہی یہ میرے پیٹ میں اکڑ جاندہ رہے جڑا میرے پیٹ میں رہ کے انہوں سجدہ نہیں کرن دیندہ وہ آپ سجدہ کیوں کر سکتا تو پتہ چلیا جنہیں زمانہ جاہلیت وچ بھی بت نو سجدہ نہیں کیتا او دا نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور یہ ہستی ہے جنہ بغیر کوئی معجزہ وکھن تو اسلام قبول کیا ملک شام وچ خواب دیکھیا کہ آسمانہ تے چن چمکیا تھوڑی دیر تو بعد جدی روشنی پورے آسمانہ تے پھیل گئی او دی روشنی آپ نے ویڑے وچ بھی آئی جدن آپ دا گھر بھی روشن ہو گیا سویرے اٹھے تے پریشان ہوئے تے راہب کو جا کے تعبیر پوچھی انہیں ان تعبیر جڑی دسی ہو سنو وہ کہندا محمد بن عبداللہ مکے وچ شخص ہے جس نے نبوت کا اعلان کیتا اور اللہ دا سچا رسول تے سچا نبی ہے اور او دا دین تھوڑی دیر وچ پوری دنیا تے پھیل جائے گا زیادہ وقت نہیں لگے گا اور تیرے واسطے خوش آئیں گل لے کہ
سب تو پہلا او دا کلمہ بھی تو پڑھنا ہے تے ہو دے تو بعد مسند خلافت تے بھی تو ہی بہنا پتہ چلے خلافت دا مسئلہ اے بات دا نہیں اے تے یہودی راہب بھی حضرت ابو بکر نو دس گئے کہ او دے تو بعد پہلا تو ہی توجہ کرو اس سے ویلے خواب دی تعبیر پوچھی مکہ پاک آئے سدھے حضور دی بارگاہ تسی اللہ دے سچے نبی ہو آپ نے فرمایا میں اللہ دا سچا نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے دی کوئی دلیل آپ نے فرمایا تیرے واسطے وہ خواب ہی بڑی بڑی دلیل ہے جڑا ملک شام وچ ویکھ کے آئے حضرت ابو بکر جان گئے کہ نبی دائیو میں جڑا غیب دیا خبراں دے اے تے ہن نہ نبی دا ترجمہ نہیں کر دے لوگ کہ جے اگر ہن نبی دا ترجمہ کر دیتا تے لوکاں کہنا ہن تک یہ آندے رہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تو اگر نبی کا معنی یہ کر دیا کہ غیب کی خبریں دینے والے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ترجمہ کتنا ہے غیب کی خبریں دینے والے رسول اے نہیں کر دے اے صرف اے نبی نبی دا ترجمہ نہیں کیتا یا ایو دا ترجمہ یا ایو ہا دا ترجمہ کر لیا لیکن نبی دا ترجمہ نہیں کیتا اے نبی بس اے دا ترجمہ اس واسطے نہیں کیتا کہ اگر لوکاں میں دست دیتا کہ نبی دا معنی تے غیب دیاں خبراں دین والا تے ساڈی واٹ لگ جانی اسی تے کہندے رہے انہوں دیوار دے پیچھے دا علم تو حضرت ابو بکر پاک کو پتا سی نبی ہوندا جڑا غیب دیاں خبراں دیوے تو اللہ دا سچا رسول ہے اس سے ویلے کلمہ پڑھ لے دن گزر دے جا رہے ہیں اور تانوں پتہ جدوں کو بندہ حق دی گل کرے لوگ دے مخالف ہو جاندے پورا مکہ حضور دے مخالف رستے وچوں گزردے آوازاں کسڑیاں پتھر مارنے گالی گلوچ معاذ اللہ کرنے رستے روکنے کنڈے بچھانے آپ دارے ارکم وچ لوک لوک کے تبلیغ کر دے رہے اور ظاہری طور تے لوکاں دے سامنے کھلا تبلیغ کرن دی اجازت نہیں یہ تو انہوں پتہ جدوں کو حق دی گل کردا لوکی مخالف بن جاندے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دل وچ سوچیا کہ اگر دین سچا ہے تے پھر اسی انہاں لوکاں دے سامنے کھلم کھلا بیان کیوں نہیں کردے چھپا کے یا لک لکا کے تبلیغ کدے واسطے کیتی جاندی تے میں حضور دی بارگاہ چرچ کر دینی آقا دی بارگاہ حاضر حضور میرے والدین قربان آقا جدوں دین سچا ہے تے لوگ کے تبلیغاں کیوں کریے لوکاں دے سامنے کھلا لوکاں نوں اکٹھیاں کر کے تبلیغ کرنے حضور فرمایا ابو بکر حالات ٹھیک نہیں جدوں ٹھیک ہون گے تینوں اجازت مل جائے گی کہ نا حضور جے دین سچا ہے تے پھر انہاں کافراں کول کیوں ڈریے کنتم خیر امت اخرجت للناس اسی اعلی ہو کے تینا کیوں ڈریے حضور تسی اجازت مرحمت فرماؤ غلام نے ناز کیتا ہے زید نہیں کیونکہ حضور کے زید نہیں چل دی غلام نے ناز کیتا آقا دی بارگاہ حضور اجازت مرحمت فرماؤ آقا فرمایا ٹھیک ہے چل پھر میں بھی تیرے نال ہی چلی حضرات ان توجہ کرو مکہ پاک دا چوک آیا نبی پاک ایک پتھر تے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا مکے والے ہو میرا بچپن تواڈے وچ گزریا لڑکپن تواڈے وچ گزریا او ڈھیڑپن تواڈے وچ گزریا میری 40 سالہ زندگی دی کتاب تواڈے سامنے اگر کوئی صفا داغدار سامنے کرو یک زبان بولے انت من صادق یا محمد تسی امانت دار بھی ہو سچے بھی ہو آقا فرمایا وہ لوگوں اگر پچھلی زندگی میں کدی جھوٹ نہیں بولیا آج بھی سچ پیا بولنا وہ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ جدوں کلمے دے الفاظ حضور دی زبان تے آئے انہاں پتھر پھڑ لے پتھر مارنا شروع کیتے حضرت ابو بکر پاک دوڑ کے گئے نبی پاک اپنے جسم دے تھلے لکا لیا پتھر سجے آیا جسم سجے آ گیا پتھر کھبیوں آیا جسم کھبے آ گیا جتنوں پتھر آ رہا ہے جسم ابو بکر پاک دا یوں دری جا رہا ہے رب کعبہ دی قسم ہے وہ جنے زخم آئے نے غلام دے جسم تے آئے آقا دے جسم تے ایک زخم نہیں لگن دیتا حضرات اپنے ولوں آپ لو ختم کر کے چلے گئے آپ دے خاندان
جان والے آئے آپ نے اٹھا کے گھر لے گئے ابو بکر پاک 3 دن ہوش نہیں آئی اور 3 دنوں تو بعد اکھاں کھلیاں سامنے ماں بیٹھی ہے وہ دوڑ کے پتر دے کول آئی کیا پترا تے روٹی لے کے آؤں کھاما روٹی نہیں کھانی پہلا دس میرے آقا دا کی حال آقا دیے پترا تے پانی لے کے آؤں آقا یپا پانی نہیں پینا پہلا دس میرے آقا دا کی حال آقا دیے کدے بلوں پوچھ لے جدے پچھے دی مار پئیا اگر تیرے خاندان والے اتھے نہ پہنچ دے اتنوں قتل کر کے چلے جاندے کہ اماں چپ کر جا عشق دی رمضا تو نہیں جان دی میں جاننا رات اٹھ کے بیٹھ گئے کہ اماں جے تو نہیں جانا تو میں آپ پہ چلے جانا ماں کہہ دیے پترا زخم لگ گئے نے انہیں حکیم آ جانا وہ پٹیاں کرے گا زخم ٹھیک ہو جان گے انہیں طبیب آ جانے مرہم لائے گا زخم بھر جان گے آکھیا ماں کسے حکیم دی لوڑ نہیں کسے طبیب دی لوڑ نہیں جتنے درد اتائیو وے دوا میں مریض ہوا وہ طبیب ہوئے درد ہو بے دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے جد نکلے یار قدمہ وچی جد نکلے یار قدمہ وچی جدوں نکلے حبیب قریب ہوئے راتے دی وقار ماں مجبور ہو گئی ابو بکر پاک کو لے کے حضور دی بارگاہ جا گئی لوگوں نبی پاک نے غلام نو اردیاں دیکھیا سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے ابو بکر دے جسم تے زخم لگے ہوئے نے سرکار بازو پسار دیتے ہیں ابو بکر مسینے نہ لایا آقا فرمایا غلام تیرا کی حال ہے عرض کی آقا جد تسی ٹھیک ہو مینوں کچھ نہیں ہویا تسی جان دے ہو مجبوری محبوب دی نہیں ہوندی محب کولوں پوچھے تیرا کیا مجبوری محب دی ہے محبوب کولوں پوچھے تیرا حال کی ہے تے جے سوچو ہاں پہ محبوب پوچھ لوے محب کولوں تیرا کی حال ہے تے اسے ویلے ساریاں درداں ٹھیک نہیں ہو جاندی حضرات میرے آقا فرمایا صدیق تیرا کی حال ہے عرض کیتی آقا جد تسی ٹھیک ہو کچھ نہیں ہویا آقا فرمایا میں تینوں آکھیا سی لوکی ساڈی جان دے دشمن نے جڑا ساڈے نال لا لیندا ہے لوک اودے نال جفاواں کر دے عرض کیتی آقا میرے دل دی مرضی ہے سر میرا ہوئے در تیرا ہو یہی مرضی سر میرا ہوئے حضور در اوڑکنوں تے ٹر جانا ایک کار تے کر جاواں اوڑکنوں تے ٹر جانا ایک کار تے کر جاواں سرکار تے قدماں تے سر رکھ کے مر جاواں سرکار تے قدماں تے سر رکھ کے مر جاواں حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت شاہ امام محدث احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا
دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مابور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں جانا جانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا گیا جیسے کام للہ الحمد، دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، رات دی مکار توجہ کرو، نبی پاک دے غلام آقا دی بارگاہ وچ بیٹھے ہوئے نے، حضرات دی وقار آقا فرمایا غلاموں ایک ویلا آ جانا، مینوں وضو واسطے پانی دی لوڑ پینی، ایک غلام دی لوڑ پینی ہے، سارے صحابہ اٹھ کے اپنے اپنے گھراں نوں چلے گئے، وے لوگو وقت گزردا رہیا، کافراں نبی پاک دے گھر دا محاصرہ کر لیا، رب کائنات نے فرمایا اے پیارے وقت کی تری جان دے، دشمن بن گئے نہیں، مکہ چھڑ دے، ہجرت کر جا، عرض کیتی مولا مکہ کنے چھڑا، اتھے تیرا پیارا گھر، اتھے حدیم صفا سے مروہ تیریاں نشانیاں، اتھے آب زمزم، اتھے میری ولادت گائے، اللہ مینوں مکے نال بڑا پیار، فرمایا پیارے